آئی اور میں اپنے آبا و اجداد اپنے مشائخ کا واسطہ تیری بارگاہ میں یا اللہ پیش کرتا ہوں. کیا دعا کیا کرتے ہیں کہ انک لا تقبض روح مرید و مریدۃ لازو بھی الا علی توبۃ. یا اللہ میری دعا حضور علیہ السلام کا واسطہ اور اپنے آبا و اجداد کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں یہ ہے کہ میرا جو مرید مرد اور مرید عورت جو مجھ سے محبت کرنے والا میری پناہ لے، میری پناہ میں آ جائے اور میری پناہ لے. یا اللہ پاک تو نے اس کو توبہ کے بغیر دنیا سے نہیں لے کر جانا، توبہ کے بغیر دنیا سے نہیں لے کر جانا. تو حضرت سعد بن عبداللہ تستری اور اہل بغداد فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کی ایک جماعت کی آواز سنی کہ وہ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اپنے غلاموں کے لیے دعا ہے اس دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، وہ اس پر آمین کہہ رہے ہیں. اور ساتھ ہی فرماتے ہیں فوافقنا تامین الملائکۃ علی الدعاء. دعا پر فرشتوں نے بھی آمین کہی، ہم نے بھی آمین کہی، اور ہماری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت بھی اس نے رکھی، موافق بھی ہوئی. جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر چکے تو سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، ہم نے اپنے کانوں سے یہ آواز سنی وَإِذَا النِّدَاءُ مِنَ الْعُلَا، اوپر سے ندا آئی. سہل بن عبداللہ تستری کہتے ہیں میں نے بھی یہ ندا سنی، اہل بغداد نے بھی یہ ندا سنی کہ اوپر سے آواز آئی، اللہ رب العزت نے ندا دی اور ندا یہ تھی اب صرف انی قد استجبت لک. اے غوث پاک، اے میرے محبوب سبحانی، تجھے بشارت ہو جو دعا تو نے اپنے مریدوں کے لیے کی ہے میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان، الجامعۃ الاشرفیہ. یہ ہے ہمارے سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے ہم محبت بھی کرتے ہیں، عقیدت بھی رکھتے ہیں اور ارادت کا رشتہ بھی ہے، ہم مرید بھی ہیں. جتنے سلسلہ عالیہ، قادریہ، فاضلیہ، عالمیہ کے مریدین ہیں وہ سب حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین ہیں. اور یاد رکھیں سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھنے والے، آپ کے دربار میں جھاڑو دینے والے، آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کی واعظ و نصیحت کو سننے والے سیدنا علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، حضور غوث پاک کے خادموں میں سے ہوئے ہیں اور جھاڑو دینے والوں میں سے ہوئے ہیں. لیکن ان کا مرتبہ یہ تھا کہ عراق میں 4 ایسے کتب تھے کہ ان کتبوں کو اللہ رب العزت نے یہ مرتبہ دیا تھا کہ وہ اگر مادرزاد اندھے یا مادرزاد کوڑے کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ رب العزت مادرزاد اندھے کو بھی شفا دیتا تھا، مادرزاد کوڑے کو بھی شفا دیتا تھا. اور اگر ان کے پاس نابینا لوگ آتے تھے تو وہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کی عطا سے وہ ان کو بھی ان کی بینائی واپس لوٹاتے تھے اور ان کو بھی بینا کیا کرتے تھے. ان میں سے ایک ہے حضرت علی حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم بزرگ ہوئے. حضرت علی بن حیتی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے مشائخ دیکھے ہیں، بڑے بڑے مرتبے والے بزرگ دیکھے ہیں اور بڑے بڑے مرتبے والے بزرگوں کے مرید دیکھے ہیں، لیکن فرماتے ہیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں سے زیادہ خوش بخت میں نے کسی کا مرید نہیں دیکھا. آپ کے مریدوں جیسا خوش بخت میں نے کوئی مرید نہیں دیکھا. سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں. حضرت عدی بن مسافر ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، قطبیت کے درجہ پر فائز ہیں، اور ان کے بارے میں بھی ائمہ تاریخ نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ بھی اتنے درجے کے، بلند درجے کے ولی تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی لا علاج مرض والا آتا تھا تو اللہ کی عطا سے وہ لا علاج بیماروں کو شفا دیتے تھے.
مادرزاد اندھوں اور کوڑوں کو تندرست کرتے تھے اللہ کی عطا سے، اور مردوں کو بھی زندہ کیا کرتے تھے حضرت عدی بن مسافر. اور حضرت عدی بن مسافر سے شیخ علی حیتی روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عدی بن مسافر بہت بڑے بزرگ تھے. فرماتے ہیں کہ میرے پاس بڑے بڑے بزرگوں کے مرید آتے ہیں، آ کر مجھ سے اجازت مانگتے ہیں، آ کر مجھ سے خرقہ مانگتے ہیں، خلافت مانگتے ہیں. جس شیخ کا مرید میرے پاس آتا ہے میں اس کو خرقہ بھی دیتا ہوں، اجازت بھی دیتا ہوں، خلافت سے بھی نوازتا ہوں، جو مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں. لیکن کہتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مرید ہیں، اگر ان کا کوئی مرید میرے پاس آئے مجھ سے کچھ لینے کے لیے تو میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. حضور مفتی اعظم پاکستان، فیضان حضور مفتی اعظم پاکستان، الجامعۃ الاشرفیہ. کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت کے سمندر میں غوطے لگانے والے ان کے مرید ہیں. سیدنا غوث پاک کے جو مرید ہیں وہ رحمت کے سمندروں میں غوطے لگانے والے ہیں. اور فرماتے ہیں ہم سمندر نہیں ہیں، ہم تو ایک چھوٹے چھوٹے ندی نالے ہیں. تو جو رحمت کے سمندروں میں غوطے لگانے والا ہو اس کو چھوٹے چھوٹے ندیوں اور چھوٹے چھوٹے نالوں کی کیا ضرورت ہوتی ہے، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ہے سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ مرتبہ اور یہ مقام عطا فرمایا. اور سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے مجھے اپنی بارگاہ میں کوئی مقام عطا فرمایا، خاص مقام، تو میں اپنے رب سے وعدہ لوں گا، اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک مریدوں کے لیے وعدہ لوں گا کہ یا اللہ میرا کوئی مرید جو ہے وہ بغیر توبہ کے دنیا سے نہ جائے، اور میں اس پر ضامن بھی بن جاؤں گا. جب آپ نے یہ بات کہی تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد گرامی ہیں حضرت شیخ حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ شیخ ہیں کہ جن سے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طریقت کا سبق لیا، ادب کا سبق لیا، طریقت کا سبق لیا. یہ شیخ ہے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب انہوں نے یہ دعا سنی اور یہ بات سنی تو اس دعا کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اللہ سے یہ کہا ہے کہ اللہ نے اگر مجھے کوئی مرتبہ عطا کیا، مقام عطا کیا، تو میں اپنی امت کے لیے اللہ سے وعدہ لوں گا کہ اپنے غلاموں کے لیے وعدہ لوں گا کہ میرا کوئی مرید، میرا کوئی غلام قیامت تک بغیر توبہ کے دنیا سے نہ جائے، اور میں اس پر ضامن بھی ہوں گا. جب آپ نے یہ بات کہی نا تو شیخ حماد دباس استاد ہیں، انہوں نے یہ بات سنی. بہت بڑے پیر ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں، حضور غوث پاک کو بھی طریقت سکھانے والے ہیں، بہت بڑے شیخ. آپ کیا جواب میں کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اشہد ان اللہ سیؤتی ذالک، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ جس مرتبے کی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرزو کر رہے ہیں وہ مرتبہ اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا فرمائے گا. وہ مرتبہ اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا فرمائے گا. وَيَبْسُطَ ذِلَّ جَاهِهِ عَلَيْهِمْ، اور اللہ رب العزت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کا سایہ جو ہے ان کے مریدوں پر تان کر رکھے گا. یہ ہے ہمارے سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خازن نار سے، وہ فرشتہ کہ جس کے ذمہ ہے دوزخ کا فرشتہ، دوزخ کا دروغہ، میں نے اس سے سوال کیا کہ اے دوزخ کے دروغے، یہ بتا کیا تیرے پاس جو رجسٹر ہے اللہ رب العزت کا دیا ہوا جس میں دوزخیوں کے نام ہیں، بتا اس رجسٹر میں میرے کسی مرید کا نام بھی ہے؟
تو خازن نار کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے اپنے